ایک بادشاہ جو بہت نیک تھا جب اپنی موت کے قریب پہنچا تو اس کو فکر ستانے لگی کہ میرے بعد میری سلطنت کے ساتھ انصاف کون کرے گا، میری سلطنت کا خیال کون رکھے گا۔ اس نے ایک اعلان کروایا کہ جو بھی شخص صرف ایک رات کال کوٹری میں میرے سپاہیوں کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دے گا، اس شخص کو میرے بعد بادشاہ بنایا جائے گا اور پوری سلطنت اس کے نام کی جائے گی۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ بادشاہ ایک نیک شخص ہے اور اس کے سپاہیوں کو حساب کتاب، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا کتنا مشکل ہے، تو سب خاموش رہے۔ ایک شخص جس کے پاس ایک گدھا تھا اور وہی گدھا اس کی زندگی کا سرمایہ تھا، پوری زندگی کی کمائی تھی اور اسی سے اس کی روزی روٹی چلتی تھی۔ جب یہ اس کے کانوں تک بات پہنچی تو اس کو لگا کہ ایک گدھے کا حساب کتنا ہی دینا پڑے گا مجھے، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی کال کوٹری یا جیل نہیں کاٹی تھی، کیونکہ اس نے دنیا میں اس کو لگتا تھا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی سزا ہوگی۔ خیر وہ شخص پہنچا دربار میں اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک رات کال کوٹری میں گزاروں گا اور آپ کے سپاہیوں کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دوں گا، اور اس کے عوض میں آپ نے جو وعدہ کیا ہے، آپ کی سلطنت میرے نام کی جائے گی اور مجھے بادشاہ بنایا جائے گا آپ کے بعد۔ آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیے گا، میں ایک رات لگاؤں گا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو کال کوٹری میں ڈالا جائے، اور جب یہ اپنی ایک رات میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو میرا وعدہ ہے کہ اس کو میں اپنی سلطنت کا وارث بنا دوں گا اور اس کو میرے بعد بادشاہ بنایا جائے۔ خیر اس گدھے والے کو لایا گیا، اس کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، اور رات میں جب پوچھ تاچھ شروع ہوئی، نام پوچھا گیا، نام بتایا، پھر پوچھا گیا کہ اپنی زندگی میں اپنے گدھے کا حساب کتاب دے۔ اس نے بولا ایک ہی گدھا ہے، میں اسی کے ساتھ کام کرتا رہا، اسی سے کمایا، اسی سے کھایا، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی لڑائی نہیں کی، کبھی کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ بادشاہ کے سپاہی تھے، انہوں نے پوری زندگی کی اس کی جو ہسٹری تھی وہ نکال کے لائی، کھنگال کے لائی، اس نے اپنے گدھے کے ساتھ کیا کیا کیا، اپنی زندگی میں کیا کیا کیا۔ ان کے سوالات کی جب بوچھار ہوئی تو سوال آیا کہ ایک مرتبہ تو نے اپنے گدھے کو بھوکا پیاسا رکھا تھا؟ بولا جی ہاں رکھا تھا، لگاؤ 10 کوڑے۔ پھر سوال آیا کہ تو نے ایک مرتبہ ٹھنڈ میں اپنے گدھے کو باہر ٹھنڈ میں باندھا اور خود آرام سے اندر سوتا رہا؟ بولا جی بالکل باندھا تھا، لگاؤ 20 کوڑے۔ پھر سوال آیا کہ تو نے گرمیوں میں اپنے گدھے سے پورا دن کام کروایا اور وقت پہ نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو پانی دیا؟ بولا جی بالکل کیا تھا، لگاؤ 50 کوڑے۔ یوں ہی کرتے کرتے سوال آتے گئے اور کوڑے پڑتے گئے، اور پوری رات اس کی نکل گئی کوڑے کھاتے کھاتے۔ صبح جب ہوئی کال کوٹری سے باہر نکلا تو وہ شخص وہاں سے یوں بھاگا مانو جیسے بندوق میں سے گولی نکلتی ہو، اور جب عوام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب تو ہمارا بادشاہ بنے گا، سلطنت پوری تیری ہے، تو وہ شخص پیچھے مڑ کے اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں ایک رات ایک گدھے کا حساب نہ دے پایا تو پوری زندگی کا حساب کیسے دوں گا، پوری سلطنت کا حساب کیسے دوں گا۔ ساتھیوں مقصد صرف یہ تھا بتانے کا کہ ایک میسج پہنچانا چاہتا تھا آپ تک کہ آج کے دور میں ہم لوگوں نے حلال اور حرام کا فرق ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا حق کیسے کھا رہے ہیں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم کیسے کما رہے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ جب ایک معمولی گدھے والا جس کو لگتا تھا اس نے زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ اس گدھے کا صرف ایک رات حساب کتاب نہ دے پایا، تو ہم اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب کیسے دے پائیں گے؟ اس لیے کوشش کریں کہ حلال کمائیں، اپنا ہی حق کھائیں، نہ کسی کا حق کھائیں اور نہ ہی حرام کھائیں، ورنہ ہمیں تو بہت سی راتیں گزارنی ہیں قبر کے اندر، اور کتنا حساب کتاب دینا پڑے گا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، آداب۔